نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. یہ سورہ الضحیٰ، دوحا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، دن چڑھے کے وقت کو. یہ سورت مکی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. اے پیغمبر، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، یعنی جب دن چڑھنے لگتا ہے، روشنی جب پھیلنی شروع ہوتی ہے، اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، اور کہ تمہارے پروردگار نے یہ نہ ہی تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے. یعنی نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آئی، یعنی کچھ دن تک وحی نہیں آئی اور آپ پریشان رہنے لگے. اس پر ابو لہب کی بیوی نے تانا دیا کہ تمہارا پروردگار تم سے ناراض ہو گیا اور تمہیں چھوڑ دیا. تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا، نہ ہی وہ ناراض ہوا. پھر آئیے وحی. اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں، اور یقین جانو ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یعنی جیسے آگے دن بڑھتے جائیں گے، حالات سدھرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلی وحی کے بعد یا شروع میں وحی آتی تھی، آپ بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے، بہت تھکے ہوئے محسوس کرتے تھے آپ. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آگے آنے والے حالات اچھے ہوں گے، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ احسان بتا رہے ہیں کہ کیا کیا احسان کرے اللہ تعالیٰ نے ان پر. اور تمہیں نادر پایا تو غنی کر دیا، یعنی تمہیں غریب پایا تو غنی کر دیا، حضرت خدیجہ سے نکاح کرا دیا. اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا، اور جو سوال کرنے والے ہوں اسے جھڑکنا نہیں، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا ذکر کرتے رہنا. الحمدللہ سورۃ الضحیٰ پوری ہوئی. سورہ علم نشرح، یہ سورت مکی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. اے پیغمبر، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی تھی تو شروع میں آپ نے ان کا زبردست بوجھ محسوس کیا. اس بوجھ کی وجہ سے شروع میں آپ بے چین رہتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ دیا جس کے نتیجے میں آپ نے مشکل سے مشکل کام بڑے سکون اور بڑے اطمینان سے کر دیے. تو اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں. کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے تم سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا تذکرے کو اونچے مقام تک پہنچا دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قیامت تک کیا جاتا رہے گا. یہ ایک خاص نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. ہر نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں. یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. اس لیے جب بھی کبھی مشکل آئے تو سوچ لو اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی آئے گی. لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکا لینا اور اپنے پروردگار سے ہی دل لگانا. یعنی جب آپ کا مشن پورا ہو جائے، جب مکہ فتح ہو جائے اور جب آپ کا آخری وقت ہو، تو آپ کیا کرنا، زیادہ سے زیادہ تسبیح اور زیادہ سے زیادہ اپنی اللہ تعالیٰ سے لگانا. سورہ 3، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. قسم، 3 کہتے ہیں انجیر کو. قسم ہے انجیر اور زیتون کی. انجیر مطلب فگ جو ہوتا ہے. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن اور امان والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا. یعنی انسان کو بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا. انجیر اور زیتون فلسطین میں
اور شام میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے فلسطین کے علاقے کی طرف بھی اشارہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، انہیں انجیل دی۔ صحرائے سینا کا پہاڑ کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، اور امن اور امان والے شہر سے مراد مکہ ہے۔ ان سب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو سب سے اچھی حالت میں ڈھال کر پیدا کیا، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے، مجبور کر رہی ہے؟ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں؟ یعنی کسی کی بات نہیں ماننی، سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا حکمران صرف اللہ ہے، صرف اسی کی بادشاہی ہے، اس لیے اسی کی بات ماننی ہے۔ اگر کوئی مجبور کرے دین کو چھوڑنے پر یا دین کو نہ ماننے کی پر مجبور کرے تو اس کی بات نہیں ماننی، کیونکہ سب سے بڑا حاکم اللہ ہے۔ سورہ علق، یہ جو ہے پہلی سورت ہے جو کہ نازل ہوئی تھی، پہلی وحی جو آپ پر نازل ہوئی تھی۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت، اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دینے والے تھے، تو اس کے قریب کے ہی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی، اکیلا پن پسند آنے لگا تھا، اور آپ غار ہیرا میں جاتے تھے، کئی دن آپ وہاں پر گزارتے اور اکیلے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم پر تھے، یعنی شرک نہیں کیا آپ نے کبھی بھی۔ اس وقت آپ کے پاس غار میں جبریل امین آئے اور آپ کو پکڑا، دبایا، بہت زور سے دبایا کہ آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی پسلیاں مل جائیں گی، اور آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو۔ 3 بار ایسا ہوا کہ جبریل امین نے ان کو کہا کہ پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو، لیکن چوتھی بار میں آپ نے پڑھا۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، پڑھو، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ یعنی پہلی وحی کس لیے کیسے آئی؟ پڑھو۔ لیکن آج مسلمہ امت ان پڑھ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم ہی یہ دیا کہ پڑھو، اور صرف اسکول کی پڑھائی مت پڑھو، صرف دنیا کی پڑھائی مت پڑھو، ساتھ میں یہ والی پڑھائی بھی پڑھو۔ ہر علم، تمام علم کی طرف دوڑو، جو جس کے اندر حیثیت ہو وہ پانے کی کوشش کرو، اور ساتھ میں قرآن کو رکھو، اس کو مت چھوڑو۔ اور اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی ہی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا بتاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ بھلا بتاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال سے پکڑ کر گھسیٹ دیں گے، اس پیشانی کے بال کو جو جھوٹی ہے اور گنہگار ہے، یعنی وہ پیشانی جو جھوٹی اور گنہگار ہے۔ اب وہ بلائے اپنی مجلس والوں کو، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ سورہ قدر، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر وہ رات ہے جو رمضان میں آتی ہے، جو طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اس رات کی بہت اہمیت ہے۔ اس رات میں تمام فرشتے اترتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قسمتیں بانٹی جاتی ہیں۔ بہت اہم رات ہوتی ہے یہ۔ اور ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ یعنی کب تک؟ فجر کے طلوع ہونے تک۔ سورہ بینہ، یہ سورت مدنی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ بینہ کہتے ہیں بیان کرنے کو۔ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو کافر تھے اور اس وقت تک باز نہ آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی،
یعنی ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوئی ہیں، یعنی سیدھی سیدھی بات اس قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستے اس کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی، یعنی اہل ایمان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری دلیلیں آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یہ باتیں ان لوگوں کو پتا تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی صرف خالص یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی اور سچی امت کا دین ہے۔ یعنی ہر دین میں، ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا۔ یقین جانو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام وہ سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اس سے خوش ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ سورہ زلزال، زلزلے کو کہتے ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی، یعنی قیامت کے قریب زلزلے ہی زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہے۔ اس روز لوگ الگ الگ ٹولیوں میں واپسی کر رہے ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات، یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، یعنی عادیات کہتے ہیں گھوڑوں کو، اور ایسا لگتا ہے دوڑتے ہوئے جیسے وہ ہانپ رہے ہوں۔ پھر جو اپنی ٹاپوں سے یعنی اپنے پیروں کی جو نیچے کی جو ان کے ہوتے ہیں کھر، ان سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت کسی جمگھٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں، یعنی دشمن کی جماعت کے بیچ جا گھستے ہیں۔ یعنی گھوڑے جو ہیں اپنے مالک کی پوری فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے اور دشمنوں کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، وہ خود اس بات کا گواہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا؟ یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ قاریہ، یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ یاد کرو وہ وقت جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ قاریہ مطلب دل دہلانے والا وقت۔ یاد کرو وہ وقت جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوں گے، پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے وہ تو من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ تکاثر، یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تم سب کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں ایک دوسرے سے آگے جو بڑھتا ہے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، غفلت میں اس نے اس کو ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ یعنی انسان دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس میں سب بھول جاتا ہے اور قبرستان تک پہنچ جاتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ ہرگز بھی نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، پھر یقین جانو تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے،
फिर तुमसे उस दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा कि उनका क्या हक अदा किया। यानी अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुमने तमाम नेमतों का क्या हक अदा किया। हाँ, सूरे अस्र कहते हैं जमाने को, और ये एक तरह से हमारा ये जो सूरत है ये एक तरह से हमारा सिलेबस है। तमाम पूरा कुरान की समरी, इसमें सब कुछ आ जाता है कि जो अल्लाह ताला ने हमें करने को कहा है। अगर हम जो इसमें अल्लाह ताला ने सिलेबस दिया है, इन सब्जेक्ट्स जो हैं बेसिकली, इनको अगर हम पूरा कर लेते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं, आगे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। जमाने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाएं। यानी पहली शर्त क्या है? पहला सिलेबस ईमान लाना, और ईमान में सब चीजें आ जाती हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सब। और वो नेक अमल करें और एक दूसरे को हक बात की नसीहत करें, यानी दावत का काम करें, लोगों को हक की बातें बताएं, कुरान की तालीमात को आम करें, और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करें। यानी अगर इस मुश्किल मिशन में कोई परेशानी हो, आजमाइश हो, तो इस पर क्या करना है? इस पर सब्र करना है। सिर्फ खुद सब्र नहीं करना, बल्कि दूसरों को भी सब्र करने के लिए कहना है। सूरे हुमज़ा मक्की सूरत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। बड़ी खराबी है उस शख्स की जो पीठ पीछे दूसरों पर ऐब लगाने वाला और मुंह पर ताने देने का आदी हो। यानी जो पीठ पीछे ऐब लगाने वाला, यानी पीठ पीछे किसी की बुराइयां करने वाला और ताने देने का आदी हो, उसके लिए वही लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, यानी हलाकत हो, तबाही हो, बर्बादी हो, सब इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये अल्लाह ताला के नजदीक बहुत बुरी बात है, और उसको अल्लाह ताला लानत दे रहे हैं कि जो पीठ पीछे बुराइयां करे किसी की या फिर ऐब लगाए। जिसने माल इकट्ठा किया और उसे गिनता रहता है, यानी माल इकट्ठा करना और फिर गिन गिन कर उसको रखते रहना, वो समझता है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। हरगिज भी नहीं, उसको तो ऐसी जगह में फेंका जाएगा जो चूरा चूरा करने वाली है, और तुम्हें क्या मालूम वो चूरा चूरा करने वाली क्या चीज है। अल्लाह की सुलगाई हुई आग है जो दिलों तक जा चढ़ेगी। आग क्या होता है, अमूमन दिल तक नहीं पहुंचती है, उससे पहले ही बुझा दी जाती है, बुझ जाती है, और फिर इंसान मर जाता है अगर इतना कुछ कोई जले तो। लेकिन जो जहन्नम की आग होगी वो दिलों तक पहुंच जाएगी, और इंसान ना तो जिएगा ना मर पाएगा। यकीन जानो वो उन पर बंद कर दी जाएगी, जबकि वो आग के लंबे चौड़े सतूनों में घिरे हुए होंगे। सूरे फील, फील कहते हैं हाथी को। ये सूरे फील है, और इसमें अबरहा नाम का एक लश्कर था, उसकी तरफ इशारा है कि अबरहा नाम का एक हाकिम था, हुक्मरान था, उसका एक लश्कर था जिसने काबे पर चढ़ाई करने के लिए अपने हाथियों को सवार किया, यानी अपने हाथियों को तैयार किया। और ये अबरहा यमन का था, यमन में रहता था, और उसने यमन में एक शानदार कलीसा बनवाया। कलीसा कहते हैं जहां पर आग की और सूरज की इबादत की जाती है, पूजा की जाती है। तो वो ये चाहता था कि ये जो मेरा कलीसा है, लोग इसी में हज करने के लिए आए, बैतुल्लाह का हज करने कोई ना जाए। और जमाने जाहिलियत से ही, यानी इस्लाम आने से पहले से ही, शुरू से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, उससे पहले से ही जितने भी अरब के लोग थे खाने काबे को बहुत ज्यादा उसकी इज्जत भी करते थे और तवाफ भी करते थे, और वो कहीं और जाते नहीं थे। लेकिन उसने फिर ये ऐलान करा दिया कि मैंने बहुत शानदार कलीसा बनवाया है, खाने काबे की बजाय यहाँ पर आओ इबादत करने के लिए। लेकिन कोई भी नहीं गया, इस बात से उसको बहुत गुस्सा आया। ऐलान करने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, और उसमें से किसी ने तो ये भी किया, रिवायतों में मिलता है कि रात के वक्त जाकर उसके कलीसे में गंदगी फैला दी। उसको ये बात बहुत बुरी लगी। फिर जब उसको मालूम हुआ तो उसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, और उसका रुख किसकी तरफ किया? मक्का की तरफ। और रास्ते में बहुत सारे कबीले उसको मिले, उन सबसे जंग करता हुआ वो जा रहा था। बहुत लोगों ने उसको समझाया कि बैतुल्ला शरीफ को ढाने के लिए मत जाओ, क्योंकि वो ये चाहता था कि लोग जो है, मैं बैतुल्ला को शहीद कर दूंगा, वहां से संगे अस्वद उठा कर ले आऊंगा और अपने कलीसे में रख दूंगा, तो लोग मेरे पास ही आएंगे इबादत करने के लिए। लेकिन बहुत लोगों को वो मारता हुआ गया, जीतता हुआ गया, और फिर किसी किसी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो
नहीं माना और जाकर आखिरकार एक मक्का के करीब की एक जगह पर जाकर वो ठहर गया और फिर वहां पर जाकर हाथी बैठ गए और जब हाथी को उठाया, जितने भी बहुत बड़ा हाथियों का लश्कर तैयार करा था, पहले जमाने में इतने हाथी किसी के पास होते नहीं थे। जब मक्का वालों ने ये सुना कि इतना बड़ा हाथियों का लश्कर लेकर आ रहा है तो वो डर गए कि पता नहीं कितना बड़ा लश्कर ला रहा है, तो सब छुप भी गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे, उन्होंने खाने काबे का कपड़ा पकड़ के कहा कि जिसका ये घर है, ये उसकी हिफाजत वही करेगा, यानी जिस रब का ये घर है उसकी हिफाजत वो खुद करेगा, क्योंकि वो अकेले कर नहीं सकते थे उसकी हिफाजत। और वो भी चले गए और फिर उसने वो आगे बढ़ा खाने काबे की तरफ और अपने हाथियों को भी उठाया, अपने सिपाहियों को भी उठाया, तो हाथी आगे तक नहीं बढ़े। अगर हाथियों का रुख पीछे किया जाता था तो हाथी पीछे हो जाते थे, और अगर उनका रुख जो है खाने काबे की तरफ किया जाता था तो वो आगे नहीं बढ़ते थे, उनको चाहे कितना भी मार लो हाथियों को, वो आगे नहीं जाते थे। लेकिन फिर उसने कहा छोड़ो इनको, पैदल चलो। जब वो पैदल चलने के लिए सारे के सारे आए, तो फिर ऊपर से गौल का गौल यानी फरिश्तों का झुंड आ गया और सब उसका परिंदों का, अबाबील नाम इसके अंदर दिया हुआ है, उन परिंदों का, अबाबील कहते हैं फौज की फौज परिंदों की, एक छोटी छोटी चिड़िया थी, उनका झुंड आ गया और सबके हाथ में पत्थर था और सबके पंजों में भी पत्थर था। तो वो जिस और उस पे बाकायदा नाम था, यानी किस पर गिरेगा वो पत्थर, और जिस पर भी वो गिरता था और चीरता हुआ अपोजिट डायरेक्शन से निकल जाता था जहां गिरता था, तो इस तरह, और वो वहीं के वहीं मर जाता था। इस तरह पूरी की पूरी फौज जो है वो वहीं के वहीं खत्म हो गई, मर गई। और वो ऐसे हो गए वहां पर पड़े पड़े और सड़के, जैसे कि भूसा हो, जैसे खाया हुआ भूसा हो। भूसा आपने देखा है ना, गाय का भूसा किस तरह होता है कि बिल्कुल बदबू आ रही होती है उसमें से, और सब कुछ वो राल वगैरह सब उसके अंदर डाल देती है और बहुत गंदा लगता है देखने में। तो इस तरह वो उनका पूरा का पूरा झुंड देखने में ऐसे ही नजर आ रहा था। तो अल्लाह ताला ने इस तरह अपने घर की, खाने काबे की हिफाजत की। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया, कैसा मामला किया? क्या उसने उन लोगों की सारी चालें बेकार नहीं कर दी और उन पर गौल के गौल यानी परिंदों के झुंड छोड़ दिए थे, और जो उन पर पक्की मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, चुनांचे उन्हें एक ऐसा कर डाला जैसा कि वो खाया हुआ भूसा हो। सूर्य कुरैश। ये कुरैश जो है, जो कुरैश कबीला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बहुत ज्यादा खून खराबा होता था, वहां का माहौल बहुत ज्यादा खराब था, लड़कियों को जिंदा दबाने का आम रिवाज था, किसी को छोड़ते नहीं थे वो, और कत्ल और गारत आम थी, एक दूसरे के कबीले को लूटना, सफर जो है वो सुकून से कर नहीं सकते थे, कहीं पड़ाव डाल देते थे वो कबीला लूट लिया जाता था। इतनी बुराइयां थी उसमें, उस वक्त अरब माहौल में। और थप्पड़ मारना, जैसे कत्ल करने को ऐसे समझते थे जैसे किसी को थप्पड़ मारा हो, इतनी इतनी उनमें बुराइयां थी। लेकिन जो कबीला कुरैश था, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला भी था, तो इसमें इतना रौब डाल दिया था अल्लाह ताला ने कि उनको कोई कुछ भी नहीं कहता था। अगर वो सफर करने के लिए जाते थे तो बहुत सुकून से सफर करते थे, कोई उनको लूटता नहीं था कि ये बनु हाशिम का है, इनको नहीं करना कुछ भी। और वहां ना तो कोई उनके में चोरी करता था, ना डकैती डालता था, ना लूटता था, उनको कोई कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उनके पास खाने काबे की चाबी भी थी, और जिसके पास चाबी होती है उसकी बहुत इज्जत की जाती है। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, वो अल्लाह ताला ने उनको इतना सुकून दे रखा था, उनकी तिजारत इतनी दूर दूर तक फैला रखी थी कि वो सर्दी और गर्मियों में के हिसाब से सफर करते थे। बहुत ज्यादा सर्दी होती थी तो गर्म इलाके में जाते थे, और गर्मी होती थी तो सर्द ठंड वाले इलाके में जाते थे। इस तरह वो बहुत सफर करा करते थे और सफर में भी उनको सुकून था। फिर उन्होंने खाने काबे के अंदर बुत लाकर जमा कर दिए, यानी जो भी खाने काबे के पास आता, तवाफ करता, तो वो कबीला अपने सिंबल के तौर पर अपना एक बुत रखवा जाता था कि हमारी निशानी, हमारा बुत है, इसे रख लो। इस तरह वो रख लेते थे और उस पर खूब चढ़ावा आता था। और इस तरह उन्होंने 360 बुत खाने काबे में जमा कर लिए, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही अल्लाह ताला उनको अपनी नेमतें याद दिला रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया।
शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। चूंकि कुरैश के लोग आदी हैं, यानी वो सर्दी और गर्मी के मौसम में यमन और शाम के सफर करने के आदी हैं, यानी अपने हिसाब से वो सफर करते थे गर्मी और सर्दी के अकॉर्डिंग, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो घर के मालिक की इबादत करें, जिसने भूख की हालत में उन्हें खाने को दिया, बदअमनी में यानी खौफ में उन्हें महफूज रखा, यानी अल्लाह ताला ने इतने खौफ से उनको महफूज रखा, भूख में उनको खिलाया, सफर का उनको सुकून दिया, हर चीज अल्लाह ताला ने उनको दे रखी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी, खाने काबे में बुत लाकर रख दिए, जबकि होना क्या चाहिए था, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। सूरह माऊन, ये सूरत मक्की है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। इसके अंदर एटिकेट्स सिखाए अल्लाह ताला ने कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, तो आप अपने आप को भी इसमें परख कर देखें कि हम क्या किन किन बातों को मानते हैं और किन को नहीं मानते अल्लाह की। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। क्या तुमने देखा उस शख्स को जो जजा और सजा को झुटलाता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या आपने देखा कि कौन है जो जजा को और सजा को झुटलाता है, यानी दीन को झुटलाता है। वही तो है जो यतीम को धक्के देता है, यानी पहला कि वो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना खाने की तरगीब भी नहीं देता, यानी खुद तो खाना नहीं खिलाता और दूसरों को भी नहीं कहता खाना खिलाने के लिए, यानी ऐसा इंतजाम नहीं करता जिससे वो मिस्कीन जो है बाद में उसके पास मांगने का वो ना हो, रीजन ना हो, तो यानी सिर्फ खाना नहीं खिलाना, उनका इंतजाम भी करना है। फिर बड़ी खराबी है उन नमाज पढ़ने वालों की जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, यानी नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज से गफलत बरतते हैं, बिल्कुल सुस्ती से, काहिली पने से, बेदिली से नमाज पढ़ते हैं, और नमाज का टाइम जब निकलने लगता है तब उठते हैं कि चलो अब नमाज पढ़ लो, और ढंग से नमाज नहीं पढ़ते, बस 2-4 सजदे किए और ढोंगे मारे मुर्गी की तरह और उठ गए, ये होता है गफलत बरतना। और जो दिखावा करते हैं, यानी किसी भी मामले में दिखावा वो नहीं करना, और दूसरों को मामूली चीज देने से भी इनकार कर देते हैं, यानी कोई अगर उनके पास कुछ मांगने आता है, चाहे वो मामूली चीज ही क्यों ना हो, वो उसको देने से इनकार कर देते हैं। तो हमें जो है किसी को भी कुछ देने से मना नहीं करना, अगर कोई हमसे कुछ मांगने आता है और हमारे पास है तो हम उसको दे दें, या कोई इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज मांगने आया है तो कंजूसी ना दिखाएं, अपना दिल बड़ा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो अगर कोई मांग रहा है तो उसको वो चीज दे दें। तो अगर ये सब सिफत हमारे अंदर है तो आज से अहद करें कि अब हमें ये काम नहीं करने, अगर हम कुछ भी एक भी काम इसमें से करते हैं तो इसका मतलब हम जजा और सजा को झुटला रहे हैं, अगर नहीं करते इसमें से, ठीक है। तो इन सब बातों पर ध्यान देना है। सूरह माउन में सूरह कौसर, कौसर एक चश्मे का नाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट एज अ गिफ्ट अल्लाह ताला ने दिया। मुशरिकीन मक्का, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे उनका इंतकाल हो गया, जितने 2 या 3 बेटे जितने भी थे आपके, उनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। जब उनका इंतकाल हुआ तो जितने भी मुशरिकीन मक्का थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिढ़ाते थे और नाउजुबिल्लाह आपको अबतर कहकर बुलाते थे। अबतर कहते हैं जिसकी जड़ कट गई हो, यानी जिसकी जड़ कट गई हो या जिसका नाम आगे बढ़ाने वाला कोई ना हो, उसे अबतर कहते हैं। क्योंकि दीन जो है वो तेजी से फैल रहा था, इस्लाम दीन तेजी से फैल रहा था, तो सब जो है परेशान थे कि इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। फिर जब उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का इंतकाल हो गया तो वो खुश हो गए कि अब ये जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा अफसोस हुआ, फिक्रमंद हुए आप कि क्या ऐसा है, क्या ये इस्लाम मेरे जाने के बाद नहीं फैलेगा। फिर अल्लाह ताला ने तो उनको एक तो गिफ्ट दिया हौज़ कौसर कि आपकी उम्मत उस हौज में से पानी पिएगी क़यामत के दिन, और उसमें इतने बर्तन रखे हुए हैं उसके आसपास जितने के आसमान में सितारे, और सिर्फ वही पिएंगे जो कि हर ऐब से पाक होंगे, जो मुत्तकी परहेजगार होंगे। बाकी जिसने बिद्दत की होंगी, दीन में नए नए तरीके इजाद किए होंगे, जो बातें इस्लाम में है नहीं वो बातें तक निकाल ली होंगी, उन तक को फरिश्ते दूर भगा देंगे। और फिर रसूलुल्लाह पूछेंगे कि मेरा उम्मती आप इसको क्यों दूर कर रहे हैं, तो वो कहेंगे आपको नहीं पता, इसने आपके जाने के बाद बिद्दत को इजाद किया और उस पर अमल करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह उनको वहां से दूर भगाया जाएगा, और सिर्फ नेक मुत्तकी जब 50,000 साल वाला दिन
جائے گا، جب قیامت کا دن پورا ہو جائے گا تو تب جب پیاس سے سب بے تاب ہوں گے تو اس وقت ان کو یہ پانی پلایا جائے گا، جو کہ بہت الگ ہوگا، یہاں کے پانی کی طرح بھی نہیں ہوگا۔ بہت ساری احادیث اس پر ملتی ہیں۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، یعنی آپ کی جڑ نہیں کٹی ہوئی بلکہ آپ کے دشمن ہیں جن کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ سورہ کافرون۔ جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا تو مشرکین مکہ جو تھے، جتنے بھی مشرکین مکہ اور بڑے بڑے سردار ان کے، وہ اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کمپرومائز کے لیے کہ آپ دین کے معاملے میں کمپرومائز کر لیں، 1 سال آپ ہمارا دین مانیں، 1 سال ہم آپ کا دین مانیں گے، اور اس سے جو ہے ہم میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے گا، ہم اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً منع کر دیا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا، اللہ کے دین کے معاملے میں کچھ بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج ہم کتنا کمپرومائز کرتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ، ہمیں جو ہے دوسروں کے طریقے پسند آتے ہیں، دوسروں کا رہن سہن پسند آتا ہے، لیکن خود اپنا اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہ بات ہمیں جو ہے پسند نہیں آتی۔ ہم قرآن کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں لیکن ہم دنیا کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے، ہم اسکول کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے، ہم لیکن جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو، سمجھایا جا رہا ہو، ہم اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ان سب سے، دیکھیے، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، یعنی اے کافرو، میں ان چیز کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور تم ان کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو ہمیں ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، اسلام کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ اپنی نفس کو سمجھائیے، جہاں بھی آپ کا دل کرے کچھ اسلام کے خلاف کرنے کا، فوراً کہیے کہ نہیں، اسلام کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ سورہ نصر۔ نصر کہتے ہیں مدد کو۔ مکہ جب صحابہ کرام ہر آزمائش سے، صحابہ کرام کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں آ رہی تھی اور بہت ستایا جا رہا تھا، تو تب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ایک دن اب ایسا آنے والا ہے کہ جب آپ کو مکہ فتح ہو جائے گی، مطلب مکہ فتح ہو جائے گی، اور اس وقت جب آپ، ابھی تو ایک ایک دو دو لوگ ایمان لا رہے ہیں، جب مکہ فتح ہو جائے گی تو جھنڈ کے جھنڈ ایمان لے کر آئیں گے، فوج در فوج لوگ ایمان میں شامل ہوں گے۔ تب آپ دیکھ کر تکبر نہیں کرنا، بلکہ آپ کیا کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہمیں کوئی نعمت دیتے ہیں، اس نعمت کو ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اور بھی زیادہ اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنا اور اس سے مغفرت مانگنا، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی نعمت مل جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سورہ لہب۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو۔ ابو لہب، جس کا نام اصلی نام عبد العزیٰ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن یہ ایمان نہیں لایا اور سب سے آگے رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے میں، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اکٹھا ہو کر لوگوں کو دعوت دی، یعنی جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، جب وحی نازل کی کہ اب لوگوں کو اعلانیہ دعوت دو، تو جب آپ پہاڑ پر جا کر سب کو آواز لگا رہے تھے اور سب کو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، تو اس نے سب سے پہلے انکار کیا اور کہا تمہاری بربادی ہو، یعنی تم ہلاک ہو کہ تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی کہ بربادی تو تمہاری ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی۔ اور اس کی بیوی بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں آگے آگے رہتی تھی، اپنے پتی کا ہمیشہ ساتھ دیتی تھی، اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیتی تھی، تو اس کو بھی ویسا ہی عذاب ہوگا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں جھاڑ وغیرہ لاتی تھی کانٹے دار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی تاکہ آپ نکلیں اور آپ زخمی ہو جائیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بنی ہوئی تھی، ایک طرح سے جاسوس تھی، اس کو پتا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، ہر وقت وہ پریشان کرتے تھے ہمارے نبی کو۔
تو اور اب اس نے ابو لہب نے بھی جب اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹی کا نکاح اس کے بیٹوں سے کیا تھا، 2 بیٹوں سے. جب اسلام آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے ان کو طلاق بھی دلوا دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور آپ نے اس کو بد دعا بھی دی، تو اس کے بیٹے بھی ہلاک ہو گئے، اس کا مال بھی کچھ نہیں بچا اس کے پاس. اور اس کو بیماری بھی پھر ایسی ہوئی، جب وہ مرا تو اس کو بیماری بھی ایسی ہوئی کہ اس کو کوڑ جیسی بیماری ہو گئی، اچھوت والی، کہ لوگ اس کے پاس جاتے نہیں تھے اور وہ وہیں پڑا پڑا مر گیا اور اس کی لاش وہیں سڑتی رہی. اور پھر لوگوں نے لکڑی کے سہارے وہیں گڈھا کھدوا کر اس کی لاش کو ڈلوا دیا وہیں پر ہی. اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈال رہی تھی اور وہ سر پہ رکھے ہوئے تھے، رسی سے بندھی ہوئی تھی، اور وہ پیچھے کی طرف وہ گٹر ایسے گرا کہ اس کا گلا جو ہے وہ گھٹ گیا اور وہ بھی وہیں مر گئی. جیسے کام کرتے تھے ویسے ہی ان کی موت آئی. تو شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے. ہاتھ برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ برباد ہونا. عربی زبان میں یہ محاورہ ہے، یعنی سب کچھ برباد ہو جانا. تو اس کا مال بھی چلا گیا اور اس کے اولادیں بھی اس سے چلی گئیں اور وہ خود بھی برباد ہو گیا. اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ بھی کام نہیں آئی. وہ بھڑکتے شعلے والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوگی اپنی گردن میں وہ مونچھ کی رسی لیے ہوئے. یعنی جب اس کو یہ پہلا ایسا شخص ہے جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے عذاب بتایا کہ جہنم میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی جو ہوگی وہ ایندھن کا کام کرے گی، کیونکہ وہ دنیا میں ان کو بھڑکاتی تھی اپنے شوہر کو اور بھی زیادہ کام کرتی تھی ان کے مل کر. تو قیامت کے دن بھی اس کو ویسا ہی، یعنی جہنم میں ویسا ہی عذاب ملے گا. تو ہم دیکھیں کہ ہمیں کیسا کام کرنا ہے. جیسا انسان کام کرتا ہے ویسی موت آتی ہے. اگر نافرمانی کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہی موت آتی ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہے اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اچھی موت ملے، اچھا انجام ہو. سورہ اخلاص یہ مکی سورت ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تو جتنے بھی سردار تھے وہ بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے تھے اچھا یہ بتاؤ اللہ کون ہے، یہ اللہ کہاں رہتا ہے، اس کی کوئی اولاد ہے، یا اولاد ہے تو کون ہے اس کی اولاد. یہ سب باتیں وہ کر رہے تھے. پھر آپ پر یہ وحی آئی قل هو اللہ احد. پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا. تو جب بھی کوئی پوچھے اللہ کون ہے تو ان کو قل هو اللہ احد بتا دیں. یہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. یعنی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ سانس لینے تک کا محتاج نہیں. اور انسان سانس لیے بغیر رہ نہیں سکتا، پلک جھپکے بغیر رہ نہیں سکتا. انسان تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں. یعنی کوئی اس کے جیسا نہیں، وہ بالکل اکیلا ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں. اس سورت کی بہت فضیلت ہے اور اس کو اگر 3 بار پڑھتے ہیں تو تہائی قرآن کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. اور جب اس کو ہر نماز میں، یعنی جو بھی سورت آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد پہلے علم شریف پڑھیں اور پھر کوئی سورت پڑھیں اور پھر اس کے بعد قل اللہ بھی پڑھیں تو بہت ثواب ملتا ہے اس میں بھی. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا تھا. ایک یہودی بچہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا اور اس نے ایک شخص نے، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مانگی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، یعنی بال مانگے. تو اس بال پر اس نے جادو ٹونا کروایا اور اس یہودی نے اپنی بچیوں سے، 2 اس کی بیٹیاں تھیں اور وہ جادو وغیرہ جانتی تھی، اس سے جادو کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایک طرح سے کالا جادو ہوا تھا اور آپ اس کے بعد سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے. جب آپ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے اور آپ سے ہلا نہیں گیا تب جبریل امین آئے، یہ 2 صورتیں لے کر آئے اور کہا کہ پڑھتے جاؤ اور اپنے اوپر پھونکتے جاؤ، اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں وہ کنگھی ہے ایک کنویں کے پاس، اس میں سے جاؤ، وہاں سے وہ کنگھی نکالو اور اس کی گرہ کھولتے جاؤ اور اس پر یہ صورتیں پڑھتے جاؤ. اس طرح آپ کے اوپر سے جادو اتر جائے گا. اور جب ایسا کیا تو آپ کا جادو اتر گیا. اور پھر کسی پر اگر نظر لگ جائے
کسی پر جادو ہو جائے تو اور پورے اخلاص کے ساتھ وہ یہ 2 صورتیں پڑھ کر اس کو پھونکے تو انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی. اور اپنے آپ پھونکنا چاہیے. اپنے آپ پھونکنے میں برکت زیادہ ہوتی ہے. انسان کو اپنی تکلیف کا زیادہ احساس ہوتا ہے بجائے دوسروں کے. اتنی ہی تڑپ ہوتی ہے دل میں پھر. اور حضرت عائشہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑتی تھیں اور آپ کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ ہی کے ہاتھوں سے پورے جسم پر پھرواتی تھی آپ کے اس کی ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے. جب آپ پڑھ نہیں پا رہے تھے اس کو, اتنی آپ کی حالت اس جادو سے خراب ہو گئی تھی. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. قل اعوذ برب الفلق, کہہ دو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی لیکن اس سے برائیاں اپنے آپ پیدا ہو گئیں. اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے, یعنی جب اندھیرا پھیلتا ہے تو سب سے زیادہ برائیاں اندھیرے میں پھیلتی ہیں. چوری ڈکیتی برے کام یہ سب اندھیرے میں ہوتے ہیں. تو اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے اندھیرا جب پھیل جائے اور اس میں جو برائیاں ہوں اس سے, اور ان جانوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں. یعنی جو پھونک مارنے والیاں ہیں ان کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ کام عورتیں خاص طور سے بہت زیادہ کرتی ہیں. جھاڑ پھونک کرنے والے یا جادو ٹونے کرنے والے, اور اس وقت بھی 2 عورتوں نے ہی کیے تھے. اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے, یعنی میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے. یعنی کوئی بھی جب چڑے حسد کرے تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ حسد جو ہوتی ہے وہ بھی انسان کو بیمار کر دیتی ہے اور انسان کو قبر تک بھی پہنچا دیتی ہے نظر اور حسد. کہہ دو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی, اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے, اور ان جانوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں, اور حسد کرنے والیوں کے شر سے جب وہ حسد کریں. سورہ ناس. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی, سب لوگوں کے بادشاہ کی, سب لوگوں کے معبود کی, اس وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو پیچھے سے چھپ جاتا ہے, یعنی چھپ کر وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی شیطان ہو یا انسان جو چھپ کر دل میں وسوسہ ڈالے برائیاں کرے, اس سے پناہ مانگنا. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو, یعنی جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ جنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے, اور جب انسان کو پتا نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے تو وہ جنوں کی نظر لگ جاتی ہے, اور انسان ایسی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے جس میں جنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے, یعنی ان کی وجہ سے انسان کچھ بیمار پڑ جاتا ہے. تو اس لیے یہ 2 صورتیں معوذتین یہ کہلاتی ہیں, اور ان کو پڑھنے سے ہر چیز سے ان کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. الحمدللہ آپ کی یہ صورتیں پوری ہوئیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.